گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار کر پھینکنا چاہے گا، کس طرح اسے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کو نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار سکندر کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی، وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کوئی مغالطہ رہ بھی گیا تھا اور اگر کچھ شبہ باقی بھی تھا تو وہ دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر کوئی اس کو پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ رکھتا تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھی۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر اس سے پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو، میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر سے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اس طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سویا اور دن رات کی اس مصروفیات نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کرنے کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی زندگی کی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ 4 ٹریڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔
اس زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندگی رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمز اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پروپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا شاید اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس کی تمام اس کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومنیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید، میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، مگر شاید یہ وہی ہے، سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومنیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے ہنستا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنے سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہوئے ایک دن میں؟ فرقان نے اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان نے اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ہی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا سکتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا۔ نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے، فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے 1 سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں۔
میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مگر سالار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے کچھ عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اب اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس سے وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ مجھے سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار بھی اس اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اور اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا، مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد ہی رہوں گا، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے، اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کی نواحی علاقوں میں ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی پر واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا، مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف اسٹائل مجھے کچھ زیادہ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ I think you are the odd one out۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرایا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اور 2-3 سال سے ہی میں وہ آڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، امریکہ میں اپنی سٹڈیز کے دوران۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر کوئی اللہ کا خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ… سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے۔ سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔
تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوانا تھا اور پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی۔ تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتوں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر یہ تم سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اور اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں نے اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا، اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہر کی طرح ہم جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ ہم سب سے مرعوب ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں، نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے انسانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کا زیادہ خرچ نہیں ہوا۔ خود وہ بھی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑی بہت بچت ہوتی رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کے بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسے سہولتیں بھی آ گئی، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند رابطوں کے ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ دوسری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے۔ مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے، پھر باقی سب کچھ۔ اس لیے بابا خود ہی اس اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ اسی طرح اس کی اپ گریڈنگ ہوتی رہی۔ میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھجواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپینسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا کہ گاؤں میں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ایک ویکنڈ پر گاؤں جاتا ہوں۔ وہاں 2 کمپاؤنڈرز ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکنڈ پر میں جاتا ہوں، باقی 3 ویکنڈز پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھیجوا دیتے ہیں۔ پھر میں وہاں ہر 3 ماہ ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں، اور اس سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟
شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنا، انہی کی گریجویٹی سے اس کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی، پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے، اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجوا دیتا ہوں، اس سے ڈسپینسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کے 3 ویکنڈ پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، ان کے لیے سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس بھی اسی طرح کے لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اتنے فکسڈ ڈپارٹمنٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکل رہا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں، سالار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے، فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا، کیا رات تک واپس پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے واپس پہنچ سکتے ہو، مگر صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤ گے۔ فرقان نے اس سے کہا، میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے علاقوں میں کتنا لمبا سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو، 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دے دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا، اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا، اور سالار پہلے ہی ہارن سے باہر آ گیا تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر بھاگ رہی تھی، انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا، انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا، یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے اپنے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ پیسہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ ان کالجز سے بھرا پڑا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر روپے کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے، روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت قانع ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت قانع ہے، اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مردہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا، گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ سوال تو پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسے اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ اب نہ ہی پہلے کبھی۔ تم میری فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قاطع لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے، کس کو؟ اس ملک کو۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک فائنینس مینیجر تو کسی کی زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو، جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔
اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو، وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود اپنے ہی ایسے کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو۔ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس پر خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراض کیا اس زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا۔ وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات کے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک، وہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد تھا، ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکینڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی کو بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائیڈز اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپنسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے۔ فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کہ سالار کا تعلق بھی فائنانس سے ہی تھا، اس کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزارنے کا احساس نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاگ بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو
डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की ज़रूरत है और हम इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत दफ़ा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आकर रहने को तैयार नहीं, और हमें एक डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। तुमने मरीज़ों की तादाद तो देखी ही होगी। एक करीबी गाँव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगला डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है। मैं इस सिलसिले में जो कुछ कर सका ज़रूर कर सकूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल के लिए भी कुछ करूँ। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूँगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी NGO के ज़रिए हर साल कुछ ग्रांट भी मिलती रहे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो तुमने देखा है, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकिफ़कारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी किसी हुकूमती या बैनुल-अक़वामी एजेंसी की ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी ख़त्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हैं वो हमें अपने वसाइल से ही करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं, सालार बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल के बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज यहाँ देखी है वो तब नहीं होगी, उनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद एहतमाद से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। दोपहर के वक्त उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसे सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि ख़ुद तुम्हें वापस छोड़ कर आऊँ, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज चेकअप नहीं दे सका तो उन्हें बहुत जहमत होगी, इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। इसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आके मुझसे मिल लेना, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहाँ आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में इन्हें छोड़कर आता हूँ, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ वो बाइक गाड़ी तक आ गया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सालार ने उसके सवार को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था उसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहाँ 1 दिन के लिए गया था और उसने फुरकान को फ़ोन पर उसकी इत्तला दी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से एकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झुर्री से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी से सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। इस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि उसके लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसे बड़ी संजीदगी से इत्तला दी गई। मुझसे मिल लेंगे? सालार ने कदरे महजूज होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आया, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। आप उन्हें जाकर बताएंगी कि सालार अंकल आए हैं तो वो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं। सालार को बेख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसें, वो बेख्तियार बिगड़ी। सालार पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता, उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब कुछ करीब से उसका जायज़ा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ ने दरवाजे की झुर्री में उससे झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मूड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगते। उसके जुमले से ज़्यादा उसके तासुरात ने सालार को महसूस किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ ही आ रहा था। क्यों? मैं क्यों नहीं अच्छा लगा? उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस नहीं अच्छे लगे। उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई।
اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا۔ اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل، سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سالار کی طرف جانے کی بجائے یکدم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم اسے اچھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوتی اگر اسے میں اچھا لگتا۔ سالار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور باتوں کے دوران سالار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ فرقان یکدم خوش ہوا۔ اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا؟ اگر نہ رہے تو مجھے بتانا، میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا، سالار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہوں گا تم اس طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں، اگر تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں بھی رہ نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میری فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو تم چائے پیو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔